یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان لانے والو یہود اور نصارہ کو اپنا گارجین فرینڈ مت بنانا۔ یہ جو کہا گیا اسے جگہ جگہ اس طرح کی آیات نکال کر لائی جاتی ہیں قرآن کی، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن تو آپس میں ایک دوسرے سے کاٹ رہا ہے لوگوں سے، اور یہ بالکل دوسروں سے سب سے دوستی کرنے کو منع کر رہا ہے، باقی مسلمانوں کے علاوہ باقی سب سے دوستی منع۔ یعنی کن سے منع کیا؟ ان سے جو تمہاری خرابی کے کسی موقع پہ فائدہ اٹھانے سے نہیں، تمہیں نقصان ہوتا ہے تو فوراً ایڈوانٹیج فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہو جائے ان کو نقصان۔ اس طرح کے لوگوں کو منع کیا کہ ان کو اپنے دوست مت بنانا، جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ انہیں اچھی لگتی ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 548 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت کا لمبی آیت ہے، آیت کا ایک حصہ میں نے ابھی تلاوت کیا تھا، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس سے پہلے جو الکتاب کے حصے نازل ہوتے رہے ان کی یہ تصدیق کرتی ہے، ان میں جو وعدے کیے تھے انہیں سچ کر دکھاتی ہے، ومہیمنا علیہ، اور اس پر نگران بھی ہے۔ اس سے پہلے توریت کی بات آئی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ پہلے جو کتابیں آئیں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ انجیل کی بات آئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں بھی یہی کہا گیا، اور اب پھر قرآن کا ذکر ہے کہ یہ بھی کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پچھلی کتابوں میں کچھ پھیر بدل ہو گیا، رد و بدل ہو گئے، لیکن ان میں قرآن نے کہا اس سے پہلے گزرا کہ ان میں ہدایت اور نور آج بھی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ساری گڑبڑ ہو گئی۔ یہ بھی گزرا کہ ان کو ان کی ہی کتابوں کا حوالہ دے کر سمجھایا جا سکتا ہے اور ہدایت دی جا سکتی ہے، راستے پر لایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی ہی کتابوں کو نہیں مانے تو پھر وہ کسی بات پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد پھر اب قرآن کا ذکر ہے کہ ایسے ہی یہ کتاب بھی اس سے پہلے جو آئی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، وہ یہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن نے یہ بڑی اہم بات ہے، تصدیق کا رشتہ جوڑا ہے، ویریفیکیشن کا، پشٹی کرنے کا، تکذیب کا نہیں جوڑا، جھٹلانے کا نہیں جوڑا کہ وہ سب جھوٹی تھی۔ ہر جگہ تصدیق کی بات آئی کہ ان کو ویریفائی کرتا ہے، ان کی پشٹی کرتا ہے قرآن۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ حصے ان کے اندر لوگوں نے بدل لیے، اور جیسے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس وقت جو اچھے لوگ تھے، جو نبی تھے اور جو نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ اسی کتاب سے جو اللہ نے اتاری تھی، نازل کی تھی، اسی سے لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ پھر بدل گئی باتیں، کتابیں طرح طرح کے لوگوں کی لکھی ہوئی چل گئیں، وہ اللہ کی کتاب لکھی ہوئی پیچھے ڈال دی گئی۔ اس کو قرآن نے کہا جو پیچھے جو نئی جو طرح طرح کی لوگوں نے خود لکھ لی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اس کو کہا یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں، تم اس کی پیروی مت کرنا، اس کی اتباع مت کرنا، اس کے پیچھے مت چلنا۔ اور ایسے ہی اب یہ کتاب حق کے ساتھ تمہارے اوپر نازل کی، یہ بھی پچھلی کتابوں کی پشٹی کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے، انہیں تصدیق کرتی ہے، جو اس سے پہلے گزری، جو اس میں وعدے تھے اللہ کے، ان میں انہیں سچا کر دکھاتی ہے۔ اب یہ اہم بات ہے، وہ مہیمنا علیہ، ان پر یہ نگران ہے، کا مطلب یہ کہ یہ کسوٹی ہے کہ کیا چیزیں ان میں سچی تھیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، کیا لوگوں نے ملا لی۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے تو یہ مہیمن ہے کہ یہ خود یہ نگرانی کرتی ہے، یہ کسوٹی بنے گی کہ اس میں کیا چیزیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی حق ہیں۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو تم ان کے درمیان فیصلے کرنا اس کے مطابق جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ،
اور تمہارے پاس جو سچ آ گیا ہے، جو حق آ گیا ہے، اس سے ہٹ کر جو ان کے جذبات ہیں یا ان کی خواہشات ہیں، یا انہوں نے ملاوٹیں کر لی ہیں، انہوں نے اپنی چیزوں کو لکھ کر اسے خدا کا کلام کہہ دیا ہے، ایشوانی کہہ دیا ہے، تم اس کی اتباع مت کرنا۔ لوگوں نے طرح طرح کی کتابیں لکھی، اسے پہلے تو کہا کہ یہ تفسیریں ہیں، یہ بھاشیہ ہیں، یہ وید کا بھاشیہ ہے، یہ انجیل کا، یہ توریت کا۔ وہ لوگوں کی اپنی لکھی ہوئی چیزیں تھیں، اور پھر بعد کے آنے والوں نے اسے ہی زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی۔ یہ کتاب جو ہے یہ مہیمن ہے، یہ اس سے ٹکراتی ہوئی جو بھی چیز ہوگی وہ لوگوں کی اپنی شامل کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی گزرا کہ کہیں اگر اسلامی اسٹیٹ کے اندر اقلیتیں ہوں، الپ سنکھیک مائنورٹیز ہوں، دوسرے مذہبوں کے ماننے والے، تو وہ اپنے شریعتوں پر اپنے حساب سے جو ان کے پاس اللہ کا کلام ہے جو اترا تھا وہ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ڈسپیوٹ ہو تو وہ اپنی کتاب کے ذریعے کریں، اور وہ اگر تمہاری حکومت کے اندر رہتے ہیں تمہارے پاس آئیں کہ ہم تو آپ کے قانون سے فیصلہ چاہتے ہیں، تو سچائی کے ساتھ پھر یہ تمہاری مرضی ہے، تمہاری چوائس ہے کہ ان سے قبول کرو اسے یا نہ کرو، کہ یہ اسٹیٹ کے لاء سے، اسلامی اسٹیٹ کے لاء سے فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جاؤ اپنی ہی کتاب سے تم اپنے کرو فیصلے، اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ ان کی بات مان لو اور اپنی عدالت میں ان کا کیس لے لو، لیکن کرنا ایمانداری کے ساتھ میں، انصاف کے ساتھ میں فیصلے، اور اس کے مطابق جو تمہارے پاس لائیں تو جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے اس کے مطابق پھر فیصلے کرنا۔ اب چونکہ یہ قرآن کی بات آئی کہ ایسے ہی یہ قرآن بھی اتارا، تو اب اس میں پچھلے گروپ بھی شامل ہو گئے اور وہ بھی شامل ہو گئے جو قرآن کے ماننے والے ہیں، کہ ان کے درمیان کوئی بھی تمہارے فیصلے ہوں گے تو وہ اس کے مطابق ہوں گے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ ٹرمینالوجی، یہ اصطلاح، یہ ٹکڑا چلا آ رہا ہے، کئی مرتبہ آیا ہے، شاید چوتھی بار آیا، بما انزل اللہ، وہ جو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا، پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ لوگوں نے اپنی، قرآن نے کہا اسے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں کتابیں اور کہتے ہیں یہ ایشور نے اتاری ہے، اللہ نے اتاری ہے۔ تو یہ ہوتا رہا، یہ بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا وہ ہے تمہارے لیے آخری چیز۔ پہلے بھی نازل ہوتا رہا اللہ کا کلام، اب پھر آیا ہی ہے۔ جو فیصلے ہوں گے وہ اس کے مطابق ہوں گے۔ ہر دور میں لوگوں نے یہ کیا، پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا کہ بما انزل اللہ، دوسری کتابیں جو خود لکھی تھی اسے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ نے اتاری، ایشور نے اتاری ہے، انہوں نے ایشور نے اوترت کی، یہ دوسری کتابوں کو کہنا شروع کر دیا۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، یہودیوں کے یہی ہوا، توریت اللہ نے نازل کی کتاب، انہوں نے اس سے 10 گنا موٹی، دوسری جس میں آج تک اب تک جاری ہے اس کے اندر بڑھانا، انہوں نے اور کتاب جو ہیں ان کے علماء و فقہاء کے فیصلے اور وہ سب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے لکھ کے اکٹھے کر لیے۔ اس کو ایسے ہی مانا جاتا ہے کہ جیسے یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہ روایات جو چلی آ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی بات تو ہر بات سچی حق، لیکن ہم تک پہنچنے میں بعد کے انسانوں کی تحقیق یا ریسرچ کافی نہیں ہے کہ یہ سچ مچ انہی کی کہی ہوئی بات تھی۔ الفاظ بھی بدل سکتے ہیں جس سے مفہوم بدل جائے، اور کچھ غلط بات بھی شامل ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے بہت تشدد کیا، بہت سے گروہوں نے، اور اس کو وہ درجہ دے دیا جو قرآن سے بھی آگے ہے، جو اللہ نے نازل کیا تھا اس سے، بلکہ ایسے بھی گروہ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں ہیں، قرآن بھی اور وہ جو حدیث کے نام سے آپ تک پہنچتی ہے، یہ دونوں اللہ نے نازل کی ہیں۔ کہتے ہیں ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک خفیہ اور ایک کلیئر کٹ سامنے سے جو آیا یہ قرآن ہے، اور وہ حدیثیں جو ہے وہی خفی ہے، وہ بھی وہی ہے، خفیہ ہے۔ اور پھر اس کو ہی انہوں نے زیادہ اہمیت دی، اور اس سے کسی جگہ پر وہ جو جسے واضح کہتے ہیں، قرآن اگر کوئی چیز آپس میں ٹکراتی تھی تو قرآن کی آیتوں کو وہ کینسل کر دیتے ہیں،
منسوخ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اب یہ کینسل ہو گئی، پہلے صحیح تھی اب یہ کینسل ہو گئی، اب یہ ویلڈ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، حالانکہ قرآن نے یہ کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے نازل کیا اس کی ہم حفاظت فرمائیں گے، تو وہ حصہ اس کی حفاظت تو بہت واضح ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ وعدہ صرف اللہ نے جو نازل فرمایا تھا اس کے لیے تھا۔ وہ جو حدیثیں کہلاتی ہیں اس کی آج تک تحقیقات جاری ہیں، ریسرچ کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی گڑی ہوئی ہے، جھوٹی ہے، موضوع ہے، آج تک جاری ہے۔ ابھی بالکل قریب کے دور میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بڑے محدث یا حدیث کے بڑے عالم گزرے، ان کو بڑی اتھارٹی وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو لوگ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے، اور بلکہ اس سے قرآن کی آیتوں کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، ان کو بڑا عالم مانتے ہیں۔ ابھی قریب کے دور میں گزرے، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے تحقیق کی، کتنی پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، پھر نئے سرے سے کی کہ کتنی اس کے اندر سے کمزور ہیں، کتنی جھوٹی ہیں، کتنی سچی ہیں حدیثیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، یہ آگے بھی رہے گا جاری۔ قرآن کے بارے میں کبھی کسی نے یہ ریسرچ کی، کہیں سوچا گیا، یا ایمان لانے والوں میں کبھی کسی نے کیا کہ کون سی آیت اس میں ضعیف ہے اور کون سی جو ہے موضوع اور گڑھی ہوئی ہے؟ یہ بالکل ویسے ایک ایک لفظ سے مانتے چلے آئے، اور صرف ان کے ماننے کی بات نہیں، بہت ثبوت ہیں اس کے، بہت پرمان ہیں اس کے، سائنٹیفک ہیں، میتھمیٹیکل ہیں، کہ یہ ایک ایک لفظ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا تھا۔ تو اس کی تو کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی ادارہ نہیں بیٹھتا، کوئی انسٹیٹیوشن کہ اس میں کتنی ضعیف ہیں۔ تو یہ تو خود گواہ ہے اس بات کے اوپر اپنے عمل سے کہ اللہ نے جو حفاظت کی وہ اس حصے کی، جسے باقی سب لوگ ان کے علاوہ ہی مانتے ہیں کہ اللہ کا نازل کیا ہوا تو بس یہی ہے۔ تو اب تم اپنے فیصلے جو ہیں، اپنی فائنل اتھارٹی اسی کو بنانا، کوئی ڈسپیوٹ ہو اسے مانے، اس میں لوگوں نے کہیں ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، صحیح ہے، اس پر اسے مانے بھی، عمل بھی کریں، لیکن اس کی جو چیز اس کے خلاف ہو، اس سے ٹکراتی ہو، یا اس میں کہیں آپس میں ڈسپیوٹ ہو جائے، آپس میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو فائنل اتھارٹی، آخری حکم اس کو بنانا جو اللہ نے نازل کیا ہے، فیصلے اس کے مطابق ہوں گے۔ پھر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور پھر جب حق آ جانے کے بعد پھر یہ لوگوں کی جذبات، لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں، اس کی پیروی، اس کی اتباع مت کرنا، چاہے وہ تمہارے ساتھ میں رہنے والے غیر مسلم ہوں، وہ اللہ کتابیں لائیں اللہ کے کلام کی، وہ جو اس سے ٹکراتی ہیں، اور چاہے تمہارے یہاں لوگوں نے ایسی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں، بات کو لکھی ہوئی ہیں، بات کو اکٹھی کی ہوئی ہیں، وہ ان میں سے کچھ حصہ اس سے ٹکراتا ہو، اس میں سے ان کی اتباع پھر مت کرنا، اس کے لیے کہ تمہارے پاس حق آ گیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت رکھی، ایک راستہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین الگ تھا، دین کا ایک حصہ ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن ہے، یہ انسان کا ارتقاء، انسان کا وکاس شروع سے جو چلا آ رہا ہے، ضرورتیں، سماج بڑھتا گیا، تقاضے بڑھتے گئے، ضرورتیں بڑھتی گئیں، سوال بڑھتے گئے، اس کے اعتبار سے شریعتیں، جو اوریجنل دین تھا اس پر عمل کرنے، اوریجنل دھرم تھا اس پر عمل کرنے کے طریقوں میں کچھ چینجز کیے گئے، اس لیے کہ پہلے جو نبی آتے تھے یا رسول آتے تھے، ان کا پیغام پوری دنیا میں نہیں پہنچ پاتا تھا، یاتایات کے سادھن، ٹرانسپورٹیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے تھے، دور زیادہ لمبے علاقے میں یہ ممکن نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ، واٹس ایپ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھے کہ جہاں ایک جگہ سے ایک کوئی چیز ساری دنیا میں پھیلا دی جائے، تو اس لیے ان پر عمل کرنے کے طریقوں میں لوکل کلچر کا خیال رکھا جاتا تھا، مقامی، کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کے اعتبار سے دین اوریجنل جو ہے وہ کبھی بدلا نہیں، وہ ایک ہی دھرم رہا، اس کی زبانیں بدلتی رہی، کہنے کا انداز بدلا، لیکن شریعتیں یہ اس پر عمل کرنے کے طریقوں میں کچھ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں لوکل، مقامی ضرورتوں کے اعتبار سے ہوئیں۔
اس کے بعد جب دنیا ایک مقام بن گئی، بننے والی ہی تھی، اس وقت جو اللہ نے کلام بھیجا وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا فائنل، کہ اب اس کا پیغام ہر جگہ پہنچے گا بھی اور لوگ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکیں گے۔ اب ضرورت نہیں ہے، اب اس کے بعد جو شریعت مقرر کی گئی یا کی جائے گی وہ ایسی ہے کہ ساری دنیا ہمیشہ اس پر عمل کر سکے۔ تو تم میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج الگ الگ شریعتیں تو وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جسے اس پر عمل کرنے کے طریقے، جس کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، رولز اور لاز، قانون دین کے، اور منہاج کہتے ہیں کہ الگ الگ انداز میں لوگ مانتے رہے۔ کسی نے اپنا دھیان کیا کہ اس سے مل رہے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم تو خالی مادیت کی طرف جائیں گے، کہ کوئی روحانیت کی طرف زیادہ بڑھ گیا۔ یہ طرح طرح کی چیزیں تھیں، یہ الگ الگ چیزیں درمیان میں نہیں، بنیادی طور پر دین ایک رہا۔ لیکن اب وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا کے پیدا کر سکتا تھا، سب ایک ہی راستے پر ہوتے۔ کوئی فرق ہے اس لیے کہ وہ سرو شکتیمان ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی منشا نہیں تھی۔ اس نے جتنے اور سرشٹی کو بنایا، جتنی اور مخلوقات کو بنایا، ان سب کی شریعت، ان سب کا قانون ان کے اندر رکھ دیا۔ وہ آج تک ویسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کے کتے کے اندر بھی وہی باتیں تھیں جو آج کے کتے کے اندر ہیں۔ اس کا نالج، اس کا علم بھی اتنا ہی تھا جتنا آج کے کتوں کا ہے۔ جتنا ان کی شریعت ایسے ہی تھی کہ پہلے بھی بکری جو ہے وہ خالی گھاس کھاتی تھی، ماंس نہیں کھاتی تھی۔ پہلے بھی شیر خالی ماंس کھاتا تھا، گھاس نہیں کھاتا تھا۔ آج کے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ان کی شریعت ان کے اندر تھی، اور باقی پوری کائنات جو نرجیو ہیں، جو بے جان ہیں، نان لیونگ تھنگس، ان کے قانون ان کے اندر رکھ دیے۔ جو پہلے تھے وہی آج بھی ہیں، وہ کبھی بدلے نہیں۔ یہ صرف انسان کو یہ چوائس دی گئی کہ وہ بہت کم علم سے شروع ہوا، اور ہر آنے والی نئی نسل پیچھے کا گیان اور پیچھے کا علم لے کر آگے بڑھاتی چلی گئی، اور یہ اس کا وکاس اور ترقی اس کی ہوتی چلی گئی، آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو اس کے لیے یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ اس کو وہیں پہ رہنے دیا جائے، اسی قانون اور اسی لاء کے اوپر اور اسی طریقے کے اوپر جیسے وہ پہلے تھا۔ یہ اس لیے اس کو جو گائیڈنس دی گئی، اس کے اندر شریعتیں جو ہے ان میں بھی وکاس ہوتا رہا، ایوولوشن ہوتا رہا، ارتقا ہوتا رہا۔ اب تمہیں چاہتا تو وہ ایک بناتا، لیکن یہ اس کی مرضی نہیں تھی۔ تمہیں باقی کسی کے پاس چوائس نہیں تھی، صرف انسان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے، چاہے تو عمل کرے چاہے تو نہ کرے۔ اور یہ جو اختیار دیا گیا، اسی کے ساتھ ترقی اور ارتقا ہے کہ وہ چیزیں اختیار کرتا گیا، نئی لاتا چلا گیا، اس کو فکس نہیں کیا گیا۔ جیسے باقی ساری سرشٹی کو فکس کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، ان کے قانون ان کے اندر رکھ دیے گئے۔ تو ایسے ہی پھر شریعتوں کا بھی ارتقا ہوا کہ جو عمل کرنے کے طریقے ہیں وہ وقت کے ساتھ میں جب پوری دنیا کے لیے ایک آ گئی تو پھر وہ ساری دنیا کے لیے ہو گئی۔ اس سے پہلے الگ الگ لوکل آتی رہی، ان میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی۔ یہ بھی ایک وکاس کی پرکریا تھی، ایک ارتقاء کا منازل تھے، راستے تھے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ تمہیں جو کچھ دیا ہے اب تمہیں اس کے اندر آزمائے کہ تم کتنا آگے بڑھتے چلے جاتے ہو، اور کتنا تمہارا اس ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو جو تمہارے پاس باہر سے آئی۔ باقی جتنی مخلوق ہے ان کی ہدایت، مارگدرشن ان کے اندر رکھ دیا، وہ ان کے اپنے اندر ہے۔ انسان اپنے حساب سے کچھ جانوروں کو کچھ ٹریننگ دے لیتے ہیں اب خود اپنے پیچھے چلانے کے لیے، یہ بھی ان کے اندر رکھ دیا تھا کہ وہ ٹرینڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کے اندر رکھا تھا، تب پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پہلے بھی لوگ جب بہت سے جانوروں کو پالتے تھے، آج بھی پال لیتے ہیں، وہ پالتو بنا لیتے ہیں۔ لیکن جو علم تھا ان کا، جو ان کو کرنا تھا، جو کھانا تھا، جو نہیں کھانا تھا، جیسے ریئیکٹ کرنا تھا، وہ سب ان کے اندر تھا، وہ آج بھی ویسے ہی ہے۔ وہ بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، خشکی پر پیدا ہوتے ہی تالاب میں تیرنا شروع کر دیتا ہے، اسے کوئی بطخ سکھاتی نہیں ہے کہ وہ تیرا کیسے جائے۔ اس طرح سے یہ جتنے بھی مرغی کے بچے، مرغی کے انڈے، مرغی خود سے سیکھ جاتی ہے ایک دن کے کب انڈوں پر بیٹھنا ہے۔ اس کو ٹریننگ اس کی نہیں دی جاتی، پہلے سے
تھوڑے دنوں پہلے سے اس کو انڈوں پہ بٹھانا شروع کر دیا جائے، وہ اس کے اندر خود سے آ جاتا ہے اپنے وقت کے اوپر، تو وہ ان کے اپنے اندر ہے، جیسے اندر کوئی چپ رکھی ہوئی ہو۔ اب وہ بیٹھی رہے گی، دانے پانی کے لیے بھی وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتی، انڈوں کو وہ پلٹتی بھی رہتی ہے چونچ سے کہ ان کو برابر کی گرمی ملتی جائے، یہ خود سے سیکھ لیتی ہے جب اس کا وقت آتا ہے، اور باقی مرغیاں نہیں جانتی۔ تو یہ جو باقی جتنی سرشٹی اور مخلوقات ہیں ان کا علم باہر سے نہیں ہے۔ انسان کی رہنمائی، انسان کو جب پیدا کیا تو وہ زیرو نالج کے ساتھ آیا، گیان کچھ نہیں تھا، علم کچھ نہیں تھا، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا یا بڑھتا گیا، اس نے ماحول سے سیکھا، اپنے آس پاس سے سیکھا، گھر والوں سے سیکھا، یونیورس، کائنات، برہمانڈ سے سیکھا، اور اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ اس کو گائیڈنس باہر سے بھی دی جائے، تو اللہ نے اپنے پاس سے اس کے پاس ان کو مارگدرشن، ان کو ہدایت بھیجی، ان کو راستہ بتانے کا۔ تو یہ انتظام صرف انسان کے لیے تھا کہ، اور وہ چاہتا تھا کہ جو کچھ اب تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اس سے تمہیں آزمائے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پھر اس صحیح راستے کے اوپر اس کے مطابق چلتے ہیں اور گائیڈنس لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ فاستبقوا الخیرات، تم بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر تمہیں ایک دن وہ اکٹھا کرے گا، اور اس دن تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑتے رہے تھے، اختلاف کرتے رہے تھے، کلیئر ہو جائیں گی، تمہیں بتا دیا جائے گا، وہ تمہیں اطلاع دے دے گا کیا کون صحیح تھا کون غلط ہے۔ کسی حد تک یہ بھی ٹھیک ہے، سب لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ تو یہی ہے، اس کا مطلب مفہوم سب لوگ یہی لیتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد اگلے زندگی میں، آئندہ زندگی کے اندر، آخرت کے اندر، وہاں سب پر کھل جائے گا کون صحیح تھا کیا غلط۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں کھلنے کا فائدہ کیا؟ یہاں پر کھل نہیں پایا، یہاں کلیئر نہیں ہوا، تو وہاں کھلنے کا کیا فائدہ جب عمل کا راستہ بند ہو گیا؟ یہ بات بھی یہاں کے لیے بھی کہی ہے، یہ اصلاً یہاں کے لیے ہے، وہاں تو پھر فیصلہ ہو جائے گا، لوگوں کو معلوم تھا اس سے غلط راستے پر چلتے رہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ تم غلط راستے پر چلے، لیکن یہ کہ تمہیں اطلاع دے دی جائے گی جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اصل میں تو یہاں کے لیے ہے۔ ایسے انقلاب آتے رہیں گے، فیصلے یہاں پر اسی زمین پر قوموں کے ہوتے رہیں گے، بڑی بڑی قوموں کے، کہ جس میں ان پر واضح ہو جائے گا کہ ہم کتنے غلط راستے پر آج تک چلتے رہے تھے، وہ سب کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا، صحیح راستہ کیا تھا، کیوں درمیان میں نہیں سن سکے اور کیوں نہیں مان سکے۔ یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے وکاس کے راستے کے اوپر، ہزاروں سال سے یا لاکھوں سال سے جب سے انسان شروع ہوا، جب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں جو اس نے خود سوچی، الگ الگ راستے چلنے کے، الگ الگ قانون جو وہ خود بناتا چلا گیا، اس کو خود زمانہ جو ہے وہ مار مار کر صحیح جگہ لے آئے گا، اس لیے نقصان ہوتے ہیں، پھر سنشودھن کرتے ہیں، پھر اس کے اندر قانون کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد امینڈمنٹ کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ آتے اسی جگہ ہیں، فائنلی اسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، فائنلی وہیں پر آتے ہیں کہ جو اللہ کا دیا ہوا قانون تھا وہی انسانوں کے لیے ٹھیک تھا، اور اسی پر واپس آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لگاتار اس کی بہت سی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں پہلے۔ تو یہ ہے یہ کہ جب تم سب اکٹھا لوٹو گے، پھر اصل میں لیکن بڑے دھکے کھا کے لوٹو گے، بڑے انسانیت نقصان اٹھا کے لوٹے گی اسی قانون کی طرف جو اللہ نے اتارا، کہ اسی کے اندر بھلائی ہے، اور بہت درمیان میں اس سے نقصان اٹھا چکے، تمہارے سارے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو کے پھر اسی جگہ واپس آ جاؤ گے۔ تو یہ ہے وقت تمہیں اطلاع دے دے گا کہ تم جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے ان میں کیا صحیح تھی۔ وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ تو پھر ایک بار سن لو کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اسے فائنل اتھارٹی بنانا، اس کے مطابق وہ تمہارے پاس آئیں، وہ مینورٹی میں ہوں، اقلیت کے اندر ہوں، جو غیر مسلم ہیں، تو جو اللہ نے اگر تمہارے پاس آئیں تو ان کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کرنا، اور اپنے معاملات کے اندر بھی آخری اتھارٹی جو ہے اسے بنانا جس کو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ بہت کئی بار ریپیٹ کر دیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ لوگوں نے اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے، اپنی سمجھ سے جو چیزیں مقرر کر رکھی ہیں، بنا دی ہیں، اسے اللہ کا نازل کیا ہوا مت ماننا اور اس کی پیروی مت کرنا جب کہیں پر اگر اختلافات آئیں تو۔
وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان لوگوں سے بچتے رہو جو تمہیں فتنوں میں ڈال دیں اس معاملے میں کہ اللہ نے کیا نازل کیا تھا تمہاری طرف وہ کیا نہیں کیا تھا، یا اس کے کچھ حصے کی طرف، اس میں کہ یہ اللہ نے نازل کیا یا نہیں کیا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے تمہیں کنفیوز کر دیں گے، اس سے ہوشیار رہنا۔ ہوشیار رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اندھی عقیدت کے ساتھ میں کسی ایک راستے پر جاؤ، خوب سوچ سمجھ کر تم نے طے کر لیا، سمجھ لیا حق ہے، اس کے بعد پھر تمہیں وہ فتنے میں نہیں ڈالیں، جو اللہ نے تم پر اتارا ہے اس سے تمہیں ہٹا نہیں دیں، طرح طرح کی اپنے لاجک سے، طرح طرح کے اپنے عقیدوں کے ساتھ میں، اس بات سے ہوشیار رہنا۔ یہ کئی بار کہہ دیا کہ تمہارے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ ہے جو اس نے نازل فرمایا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اور پھر وہ اگر نہ سنیں، نہ پیٹ پھیریں، نہ مانیں، تو یہ سن لو کہ ان کو سزائیں ملیں گی، پھر یہیں اسی دنیا میں ملیں گی۔ صدیوں تک قومیں غلام بنی رہتی ہیں، سینچریز گزر جاتی ہیں، کہیں ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں، پستی رہتی ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ صدیوں تک فرعون کی غلامی میں رہے۔ تمہارے بھی حشر یہ ہو سکتا ہے کہ تم کہیں کسی غلامی کے اندر نکل جاؤ اور بڑے لمبے عرصے کے لیے نکل جاؤ، پھر سزائیں ملتی ہے اور یہیں اسی دنیا کے اندر ملتی ہیں۔ تو پھر اگر اس قانون کے مطابق نہیں چلیں، ہوتا یہ ہے کہ انڈیویجولز کی انفرادی طور پر ویکتیگت لائف، زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ ارے 2-3 نسلوں سے ہم تو یہی ہو رہا ہے، اسے ہی دیکھ رہے ہیں کون پاورفل ہے، یہ بڑے اونچے جا رہے ہیں، یہ راجا ہیں، یہ نواب ہیں۔ وقت گزرتا ہے، نسلیں کئی گزرتی ہیں، وہ جو کبھی شاہ تھے، دلی کی گدی پر بیٹھتے تھے، ان کے بچے کھولیوں میں ہوتے ہیں، رکشے چلاتے ہیں، تو کوئی اور اوپر آ جاتا ہے۔ قومیں اوپر اٹھتی ہیں، قومیں نیچے گر جاتی ہیں، غلام بن جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھ لو کہ قوموں کی زندگی بڑی ہوتی ہے، لوگ اپنی زندگی سے ناپتے ہیں، اور جو نظر ان کو آتا ہے سامنے سے کن لوگوں کے پاس زیادہ ہے، وہ ان سے للچاتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح راستے کے اوپر ہے اس لیے کہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ قوموں کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، کبھی 300 سال، کبھی 700-800 سال تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ صحیح راستے پہ ہوں تو وہ آگے جائیں گے، ان کو لیز ملے گی آگے، ورنہ ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ ذلت اور تباہی میں چلے جائیں گے ایک بڑے لمبے عرصے تک۔ چونکہ اس سے پہلے بہت موقع دیے اللہ نے، ان کے بارے میں بڑی تفصیلات بتائیں بنی اسرائیل کے، کہ ان کو لیز ملتی رہی، ان کو چھوٹ ملتی رہی، نافرمانی کرتے رہے، ان کے پاس نبی اور رسول آتے رہے، لیکن پھر اللہ نے ان کو ذلت کے اندر اور رسوائی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا، اور وہی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ تو اس انجام سے ڈرنا کہ تمہارے ساتھ بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو۔ اللہ تو جو کوئی بھی ہو، اس کے اندر کوئی پارشلٹی نہیں ہے، چاہے جو ہو، جو اللہ نے جو کچھ اتارا اس کے مطابق، اور اس کو فائنل اتھارٹی جو کچھ نہیں مان رہا، اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں چلا رہا، اس کے مطابق قوموں کے اپنے اندر کے فیصلے نہیں کر رہا، تو پھر اللہ کے قانون یہ کرے گا کہ پھر ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، یہ اس راستے سے ہٹنا ہے، اس کے نتیجے میں یہاں پر ان کے لیے رسوائی ہوگی اور ذلت میں چلے جائیں گے اور وہ مصیبتوں میں پھنس جائیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ حدیں توڑتی رہتی ہے، حدیں توڑ کر نکلتی چلی جاتی ہے، وہ اپنی سیماؤں میں نہیں رہتے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا اس کے بعد بھی اب اگنورنس کے، اگیانتا اور جاہلیت کے فیصلے جو ہیں اس کی طرف دوڑو گے، ان سے اٹریکٹ ہوگے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے وہ کریٹر ہے، وہ ایک ایک بات کو سرشتا ہے، تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، تمہارے مزاج کو جانتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے، تمہاری کامیابی اور ناکامیوں کو جانتا ہے، کن سے ہوگی کن سے نہیں ہوگی۔ تو پھر جو وہ بتائے، جو راستہ، جو حکم وہ دے، اس سے بہتر اور کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سامنے کی دیکھ رہے ہیں، ان کے قانون بنتے ہیں اور کچھ سال کے بعد یہ خود اپنا قانون توڑ کے دوسرا بنا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو یقین رکھیں، لقوم یوقنون، پھر جنہوں کے دلوں کے اندر جنہیں پورا یقین آ جائے، ان کے لیے پھر اس سے بہتر حکم کسی جگہ ان کو نہیں مل سکتا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان لانے والو یہود اور نصارہ کو اپنا گارجین فرینڈ مت بنانا. یعنی ٹرانسلیشن میں تو آپ کو خالی دوست نظر آ رہا ہے، اس کا ولی کا ترجمہ ہوتا ہے جس کا یہ جمع ہے یہاں پہ اولیاء. گارجین سرپرست دوست، سنرکشک بھی، دوست بھی ساتھ میں سنرکشک بھی. تو ان کو اپنا گارجین فرینڈ مت بنانا، اپنا سرپرست دوست ان کو مت بنانا. یعنی ان پر ہی بھروسہ، ایسی دوستی کے ہر معاملے میں ان پر بھروسہ کر لیا. بعضہم اولیاء و بعض، ان میں یہ آپس میں تمہارے خلاف ایک دوسرے کے گارجین فرینڈ تو بن جائیں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی پھر ان کے ساتھ میں ان کو اپنا گارجین فرینڈ بنا لے تو وہ پھر انہی میں سے شمار ہوگا اس کا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظلم ہو جاتا ہے. تمہارے پاس جو حدیں رکھی گئیں، سیمائیں رکھی گئیں، اسے توڑنے والے، ان کے احکامات کے مقام کو بدل دینے والے ظالم ہوتے ہیں، اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں دیتا. دیکھیے یہ بہت اہم ہے بات کہ یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بنانا، گارجین فرینڈ مت بنانا. یہ جو کہا گیا اسے جگہ جگہ اس طرح کی آیات نکال کر لائی جاتی ہیں قرآن کی، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن تو آپس میں ایک دوسرے سے کاٹ رہا ہے لوگوں سے، اور یہ بالکل دوسروں سے سب سے دوستی کرنے کو منع کر رہا ہے، باقی مسلمانوں کے علاوہ باقی سب سے دوستی منع. غلط فہمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا اصول یہ ہے کہ کوئی بات کسی جگہ مختصر شارٹ بتائی اور اس بات کی تفصیلات کسی دوسری جگہ بتائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پوری تفصیل کے ساتھ میں کسی بات کو کہا ہو. یہاں جو کچھ مختصر بتایا یہی بات الگ الگ تفصیل سے دوسری جگہ آئی. تو کسی ایک ٹاپک، ایک سبجیکٹ، ایک موضوع کے اوپر جب تک ساری چیزیں نہ لے لی جائیں اس کے متعلق جو کچھ کہی گئی ہیں، تو اس میں جو شارٹ حکم ہوتا ہے، جو مختصر ہوتا ہے، صرف اسے سمجھنے سے بہت طرح طرح کی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑی غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہ جو دوست نہیں بنا یہ کس معاملے میں کہا ہے؟ قرآن نے اس کو جگہ جگہ کلیئر کیا اور واضح کیا. کس طرح کے لوگوں کو؟ ان میں سے ہر ایک کو منع نہیں کیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں. اچھے تعلقات اور دوستی کے ساتھ میں ہی تو یہ ہو سکتا ہے کہ صحیح راستہ انہیں بتایا جائے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے. دیکھیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو ایمان لانے والے اپنے گارجین فرینڈ، اپنے سرکشن متر مت نہیں بنائیں. دیکھیں یہ من دون المؤمنین، ایمان لانے والوں کے انٹرسٹ کے خلاف، ان سے ہٹ کر. اس کا مطلب دون کا مطلب سوا نہیں ہوتا، جگہ جگہ کر دیا جاتا ہے، غلط ہے. ان سے ہٹ کر ان کے انٹرسٹ کے خلاف ان کو اپنا کوئی دوست نہ بنا لیں. مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ، اور پھر ایمان لانے والے بھی سمجھ لیں کہ سب لوگ جتنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں ہیں. جو واقعی ایمان والے لوگ ہیں وہ پھر، اور انہی کی صف میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں نہ ماننے والے نکلیں گے، کفر کرنے والے نکلیں گے. دیکھیے پچھلے ہی درس میں تو یہ آیت گزری جہاں کلیئر کٹ، بہت واضح صاف لفظوں میں قرآن نے ایک ڈیفینیشن بتا دی کافر کسے کہتے ہیں، نہیں ماننے والا. قرآن نے کہا کہ جو اللہ نے نازل فرمایا، جو اپنے فیصلے سب کچھ آخری اتھارٹی اسے نہ بنائے، سارے فیصلے اس کے مطابق نہیں کرے، وہی لوگ ہیں جو کافر ہوں گے. تو ایک بہت بڑی بھیڑ مسلمان کہلانے والوں کی ایسی ہی ہے، اکثریت ہے، میجورٹی ایسی ہے کہ وہ آخری اتھارٹی قرآن کو نہیں بناتے، اللہ نے جو نازل فرمایا اسے نہیں بناتے. ہمیں نہیں حق ہے کہ ہم کسی کو، ہے ہی نہیں کسی کو بھی، چاہے وہ غیر مسلم کہلاتے ہوں چاہے وہ مسلمان، ہمیں حق نہیں کسی کو ہم کافر کہہ دیں. لیکن یہ کہ یہ فیصلے پھر اللہ کیا ہوں گے کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے آخری اتھارٹی اس کو نہیں بنا رہے تھے جو اللہ نے نازل فرمایا، حکم اسے نہیں بنا رہے تھے، فیصلہ کرنے کا حق آخری اسے نہیں دے رہے تھے. یہ تو مسلمانوں کی اکثریت اسی کے اندر نکلے گی. تو ان الفاظ سے دھوکہ نہ کھائیں. من دون المؤمنین، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو اسے اپنی آخری اتھارٹی بناتے ہیں، جو اسی کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو اپنے سنرکشک متر نہیں بنائیں جو ایسا نہیں کرتے. وہ بھیڑ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ غیر مسلموں سے میں سے بھی ہو سکتی ہے. کہ وجہ بتائی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ.
اور نقصان پہنچے گا، اور پھر اللہ اس بات کی ذمہ داری نہیں لے گا کہ تم کامیاب ہو، اس لیے کہ تمہیں مختلف راستوں کی طرف لے جائیں گے. تو جب تک تم اس سے بچتے نہیں رہو تو پھر اس کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہیں ہوگی جو تم فیصلے دوسرے راستوں سے کرنا شروع کر دو کہ تم کامیاب ہو. یہاں پر یہ کہا کہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف، ان کے مفاد کے خلاف دوست نہ بنائیں، ان کو اپنا رازدار نہیں بنائیں. دوستی اپنی جگہ، دکھ درد میں کام آنا اپنی جگہ، لیکن وہ چیزیں آپ کی صفوں میں ہوتے ہیں، لوگ اپنے لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو اپنے سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر راز کی بات ان کے سامنے نہ جائے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہلکا پھلکا سا ان کا یقین ایمان ہوتا ہے، ذرا سی بات پر ڈول جاتے ہیں، پھر وہ جا کے باہر پھیلاتے ہیں چیزیں، اس سے نقصان پہنچ جائے گا. بات یہ نہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں، اچھا سلوک کریں، اچھے طریقے سے رہیں، لیکن احتیاط کریں کہ یہ ساری راز کی بات ان سب کے سامنے نہیں پہنچ جائے. کوئی اگر اسٹریٹجک بہت خاص راز کی باتیں ایسی جو جس سے بڑے نفع نقصان ہو سکتے ہیں، تو یہ کہا کہ تم ان کو مت بنانا اپنا دوست، ایسے ان لوگوں کو مت بنانا، وہ لوگ جو اللہ کے قانون کے مطابق سب فیصلے نہیں کرتے، جو انکار کرنے والے ہیں یا صاف صاف انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کو اپنا، ان کے انٹرسٹ، ان کے مفاد کے خلاف ان کے ساتھ میں اپنے رازوں کو شیئر مت کرنا، ان کو اپنا گارجین فرینڈ مت بنانا. دوستی کو بنا نہیں کیا. اور آگے بہت کلیئر اور دوسری چیزیں آئیں گی کہ دوستی کس سے کریں کس سے نہ کریں. سورہ آل عمران 118 3118 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم. اب یہاں اور اس بات کو کلیئر کیا جو اس سے پہلے میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا. ایمان والو، جو اپنوں کے سوا کسی کو راز، مطلب وہ رازدار نہ بناؤ. وہ راز کی باتیں جو تمہاری کمیونٹی کو نقصان پہنچائیں نکل جائیں گی، اور نکل جائیں گی تو نقصان پہنچے گا. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے، یعنی کن سے منع کیا؟ ان سے جو تمہیں نقصان ہوتا ہے تو فوراً ایڈوانٹیج، فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہو جائے ان کو نقصان. اس طرح کے لوگوں کو منع کیا کہ ان کو اپنے دوست مت بنانا. جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ انہیں اچھی لگتی ہے، سامنے سے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں، اور جو تمہیں تکلیف ہو تو اس پر، تو یہ جگہ جگہ تمہاری اپنی صفوں کے اندر ہو سکتے ہیں. یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو غیر مسلم کہلاتے ہیں، یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ انہیں پسند آتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنا رازدار مت بنانا ہو. پھر یہ سورہ نمبر 4 آیت 139 سورہ نساء کی 139 الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. جو ایمان لانے والوں کے انٹرسٹ اور مفاد کے خلاف عام دوستی رہے، دکھ درد میں کام آئے، لیکن پوری قوم کے مفاد کہیں پر ہے، اس کے خلاف، اس سے ہٹ کر کسی کو اپنا گارجین فرینڈ پھر ان کو مت بنانا. ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. یہ کون کرتے ہیں؟ ایسے لوگ وہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جانے سے عزت ملے گی، ان کے ساتھ جانے سے پاور ملے گی، ان کے ساتھ جانے سے کچھ فائدے ملیں گے. تو تم اللہ سے ہٹ کر کسی کے پاس عزت مل سکتی ہے؟ تم اس بات کو یاد رکھنا اور اس کا خیال رکھنا. اب یہ اسی صورت کے اندر سورہ مائدہ جس کا 10 چل رہا ہے، ابھی آگے آنے والی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے ایمان لانے والو، تم سے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اس میں سب آ گئے، اہل کتاب بھی آ گئے، یہاں کے لوگ بھی آ گئے، ہندوستان کے وہ لوگ بھی آ گئے جو ٹوٹل انکار کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا. ایسے لوگوں کو گارجین فرینڈ، سنرکشک متر نہ بنانا جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کھیل بنا رکھا ہے. تو جو مذاق اڑانے والے، ہنسی کھیل بنانے والے، ان کو اپنا گارجین فرینڈ مت بنانا. اچھے تعلقات ہوں گے، ان کے دکھ درد میں کام آؤ گے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ہوگا، ان کی ہمدردی بھی کرنا. لیکن گارجین فرینڈ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کہ وہ ان کے پھر انہی کے راستے پہ چلنے لگے، وہ جو سمجھائیں، مشورے دیں، اسے مانا، اپنی راز کی باتیں سب بتائیں. تو یہ ان کے ساتھ مت کرنا جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کے نزدیک اس کے اہمیت نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ اسے جھوٹ سمجھتے ہیں. تو پھر اس بات سے تم محتاط رکھنا اس معاملے کے اندر. تو یہ ان لوگوں کو یہ جگہ جگہ قرآن نے بتایا کن کو کہا گیا ہے، کس طرح کے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست، اپنا گارجین فرینڈ یا اپنا سنرکشک متر یا اپنا دوست مت بنانا، کس طرح کے، یہ بہت جگہ جگہ وضاحت کی ہے. اور پھر آخری بات، گائیڈنگ پرنسپل، اسے سمجھ لیجئے، یہ بہت صاف لفظوں میں کہا کو، بہت صاف لفظوں میں، کہ تمہیں نہیں منع کر رہے دوستی مت کرو. سورہ الممتحنہ ہے یہ، سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اللہ تمہیں نہیں منع کر رہا
جن لوگوں نے دین کے معاملے میں، دھرم کے معاملے میں تم سے جنگ کرتے ہیں، تو جو ایسا نہیں کرتے ان سے منع نہیں کر رہا اللہ تمہیں، ان سے نہیں روک رہا. جو دھرم کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں ان سے روک رہا ہے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیتے ہیں. تو جنہوں نے ایسا نہیں کیا ان سے نہیں کہہ رہا کہ ان سے تمہیں روک رہا ہو. ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، اس سے تمہیں نہیں منع کر رہا. یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی یا نکالا. ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ جو ہے تو انصاف کرنے والا، نیائے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تم ان کے ساتھ نیائے بھی کرنا، نیکی بھی رکھنا، جنہوں نے ایسا نہیں کیا. اب اس کے بعد پھر اسی بات کو دوسرے انداز میں کہا کہ کن سے نہیں روکتا. اب آگے کہا کن سے منع کر رہا ہے تمہیں دوستی کرنے کو. یہاں دوستی کا لفظ بھی آیا ہے اس آیت میں. کن سے دوستی کرنے کو منع کر رہا ہے اسے سمجھو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ روک رہا ہے ان لوگوں سے، ان تولوہم آخر میں جو ہے کہ تم ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی کرنے کو روک رہا ہے کہ جو جنہوں نے تم سے جنگ کی، یدھ کیا، لڑائیاں کی تم سے دین کی وجہ سے. لڑائی ایسی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ گھر کی دیوار میری ایسی ہے یا ایسی ہے، یہ وقتی لڑائی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن تمہارے دھرم اور دین کی وجہ سے تم سے اگر لڑائیاں ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہے اس وجہ سے بھی نہیں ہے، ایسی ہے، دل میں عرشیہ ہے، حسد ہے کہ یہ تو بہت آگے جا رہا ہے. لیکن تم سے دین کے معاملے کے یہ تو عقیدے یہ ہیں، یہ اسلام پر ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے کوئی تمہیں تمہارے گھروں سے نکال رہا ہے، اس وجہ سے تم سے کوئی جنگ کرنے آ رہا ہے، تم سے لڑ رہا ہے، تو اللہ ان لوگوں سے روک رہا ہے کہ تم سے دوستی مت کرنا. وَظَاهِرُ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا دوسرے ایسا کر رہے ہیں تو ان کی ہیلپ اور مدد کرتے ہیں. ان تولوہم، تو اللہ ان سے دوستی کرنے کو تمہیں منع کر رہا ہے کہ ان سے مت کرنا. تو یہ سب گائیڈ لائن ہیں، ان کی روشنی میں اسے خالی سمجھا جائے گا جہاں مختصر کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت، سرپرست دوست، ویسے دوستی کر سکتے ہیں تو ان کو اپنا سرپرست دوست، گارجین فرینڈ جو ہے، سنرکشک متر مت بنانا. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور پھر جنہوں نے ایسا کیا تو پھر وہ لوگ جو ہے انہوں نے صحیح مقام بدل دیا حکم کا، وہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، منافقین، یہ اصطلاح ہمیشہ جگہ جگہ منافقین کی استعمال کی کہ تمہاری صفوں میں منافقین ہوں گے. اب ان کو یہ حکم ہے کہ انہیں تم نکال نہیں سکتے، انہیں منع نہیں کرو کہ کسی کو کوئی کسی منافق کہے گا نہیں، لیکن احتیاط رکھنا. ان کی صفات بتا دی گئی ہیں کہ کون لوگ ہیں. تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ بڑی بھاگ یسارعون فیہم، وہ ان لوگوں میں بخوب جا کر ملتے ہیں اور بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کے درمیان میں، بہت اچھے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بڑے آگے فائدے پہنچیں گے. پتہ نہیں ان کی لڑائی ہے آپس میں، ان کی یہ لڑائی کے اندر کون آگے جائے گا، کیا ہو جائے گا آگے، تو اس لیے معاملات رکھو. یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، اور یہ کہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر زمانے کا پھیر نہ آ جائے، زمانے کی گردش نہیں آ جائے، یہ تو ہم اس لیے رکھتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اپنے انٹرسٹ اور مفاد کے خلاف چیزیں پہنچتی ہیں اور وہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ منافقین، ان سے ہوشیار رہنا. تو فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. یہ عنقریب ایسا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے جلدی، کہ وہ جو تمہاری جنگ ہے، وہ جو تمہارے اختلاف، اس کے اندر فتح اللہ تمہیں دے، یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے ایسا کہ تمہاری کامیابیوں کا آ جائے، انہیں پتہ بھی نہیں. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ، اور اس درمیان میں انہوں نے یہ جو ان کی منافقت ہے، انہوں نے تمہاری خبریں لے جا کے ادھر ادھر پھیلائیں، تمہارے ساتھ بھی رہے، اب ساتھ میں بیٹھتے رہے. تو ہو سکتا ہے وہ اس بات کو سوچیں کہ اللہ کی طرف سے فتح تمہارے لیے آنے والی ہو، اور پھر اس دن ان کو بہت زیادہ اپنے دلوں کے اندر بڑے شرمندہ ہوں گے، بڑے نادم ہوں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اس دن پھر ایمان والے، سچے ایمان والے یہ کہیں گے کہ یہی لوگ تو ہے نا کہ یہ تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں، ہم تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر، یہ وہی لوگ تھے نا. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال، ان کے کرم بیکار ہو گئے، وہ جو کچھ ساتھ میں رہ کے اچھے کیے تھے وہ بھی بیکار ہو گئے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور اے ایمان لانے والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ مرتد ہو جائے، دھرم بدل دیا، وہ یہ مطلب نہیں ہے۔ جو تمہارا نظام ہے، جو دین دیا گیا ہے، جو اصل، جب اس پر جو قائم نہ رہے، جو اس سے ہٹ جائے، وہ نام چاہے جتنے اپنے مسلمانوں کے لیے پھرتا ہو۔ اے ایمان لانے والو، جب تم میں سے ایک ایسے لوگ ہو جائیں گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ ایک اور قوم کو لائے گا۔ وہ وقت، یہ قرآن شریف میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت مرتبہ اس کو یہ موضوع آیا ہے کہ دو جگہ اور صاف صاف لفظوں میں فرمایا کہ جب تم اپنے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو پھر اللہ اور دوسری قوم کو ایمان دے گا اور وہ آئے گی، اور وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے کہ پھر یہ آخری امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس کو ایسے جب یہ ساری چیزوں کو بدل کر یہ اپنے دین کے اصل راستے سے ہٹتے چلے جائیں گے، امت نہیں بچیں گے۔ امت کا کام تھا پوری دنیا کے لوگوں کا مارگدرشن کرنا، پوری دنیا کی بھلائی کے بارے میں سوچنا، ساری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا۔ جب یہ بند کر دیں گے تو پھر اللہ کسی اور قوم کو لائے گا۔ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اب یہ آگے بہت اہم بات ہے اس آیت کے اندر، وہ کوالٹیز بتائیں جو ان میں ہوں گی، یعنی یہ تم میں نہیں بچی ہوں گی۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ محبت والا حصہ۔ یہ محبتیں جو ہوتی ہیں یہاں تک آ جاتی ہیں، لوگوں کو کمیونلزم ہوتا ہے اگر اللہ سے محبت نہیں اور رسول اللہ سے کہتے ہیں ہم محبت ہے، ان کے عاشق ہیں، تو یہ کمیونلزم ہے، یہ تو فرقہ پرستی ہے۔ پہلی چیز، پہلی محبت جو ہے وہ اللہ سے، تو اللہ سے محبت، یہ ٹریننگ چل رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جگہ جگہ ایسے منظر بہت دیکھے ہیں، دیکھیں تعلق ہے، جاتے ہیں، ملتے ہیں، کہ واقعی صرف یہ کہ وہ صحیح جگہ نہیں ہے، سمجھ نہیں رہے، جانتے نہیں، لیکن اسے وہ سچ مچ بھگوان یا ایشور یا خدا سمجھتے تو واقعی محبت کرتے، وہ دل سے ان کے لیے جس طرح کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ محبت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، محبت میں ایک تڑپ ہوتی ہے، محبت خالی ایسی کہنے کا نام نہیں ہوتا، کچھ رسمیں نبھائیں اور کچھ رکھ کر چلے آئے اس کے آگے کسی، تو غلط جگہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسے صحیح اگر مان رہے ہیں تو وہ اس کے لیے جتنا تڑپتے ہیں، اور جو واقعی ان کے دل میں محبت ہے، میں نے منظر دیکھے اپنی آنکھوں سے، نہیں ہے مسلمانوں میں، پوری بھیڑ میں نہیں ہے۔ یہ تربیت چل رہی ہے ان کی، اس سے پہلے کہ ان کے اندر ایمان آئے، اب تربیت کا نظام پہلے چل رہا ہے، تو وہ واقعی محبت کرنے والے ہوں گے اللہ سے۔ یہ چارج شیٹ ہے پوری، یہ تم میں سے نکل گئی تو پھر اللہ قوم بدل دے گا، امام ان کو بنائے گا، دنیا کی بھلائی کی وہ لوگ سوچیں گے اور ایمان وہ لوگ قبول کریں گے۔ یہ پہلی چیز تھی، سب سے پہلی چیز۔ نمازیں چل رہی ہیں بالکل ایسے ہی، بالکل بے روح، جیسے رسم ہے، کچھ پاٹھ کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، جھکنا ہے اور ختم، نماز ختم ہو گئی۔ کانٹیکٹ تو ہوا ہی نہیں، سمپرک تو اللہ سے ہوا ہی نہیں، رابطہ ہوا ہی نہیں، وہ بات ہی نکل گئی بالکل، تو پھر محبت کہاں سے آئے گی؟ محبت ملے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ دن میں 5 بار ملاقات رکھی تھی کہ وہ دھیان ہو نماز کے اندر جس میں اس سے جڑ سکے، دنیا کی باتیں اپنے سوچیں گے، دنیا کے فیصلے کریں گے نمازوں کے بیچ میں، اور کہہ رہے ہیں نماز پڑھ کے چلے آئے، کوئی پڑھنے کی چیز تھی تو اصل تو وہ سمپرک، رابطہ، کانٹیکٹ وہی نکل گیا۔ جب رابطہ نہیں ہوگا تو محبت نہیں ہوگی، کسی سے ملے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ تو یہاں تو پوری بھیڑ میں سے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہو گئی، یعنی ایسا ہو گیا جیسے نماز اٹھا لی گئی مسلمانوں میں سے، اب بچی ہی نہیں کہیں پر۔ یہ پہلی چیز بتائی اللہ سے محبت، تو پھر اللہ ان سے محبت کرے گا، ایسے لوگوں سے، تم سے نہیں کرے گا۔ تمہارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں، تم سے کیوں کرے گا؟ یہ تو سب کو دیتا ہے، اس کو اپنے نہیں ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، وہ روشنی اور ہوا اور پانی یہ تو سب کو دیتا ہے، لیکن جو اس سے محبت کرنے والے ہیں ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو سچے ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے بڑے دل میں ان کے نرمی ہوتی ہے، اور وہ جن کو خوب سمجھایا جا چکا، خوب بتایا، اور ان پر کلیئر بھی ہو گئے اور واضح بھی ہو گئے، تو پھر اس کے لیے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کہ اس لیے کہ دنیا کا انٹرسٹ تو کوئی ہے نہیں کہ ہمارے فلاں جگہ کام آئیں گے، ہمارے اس میں رکھ دیں گے، اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تو پھر اب ان سے تو ایسا ہوتا ہے جیسے رابطے ہی کاٹ لیتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، 2 باتیں گزری، تیسری وہ اللہ کے راستے میں لگاتار کوشش کرنے والے ہوں گے، اللہ اس راستے کے اندر، یعنی یہ پہلے نمبر پر آ جائے گا جہاد فی سبیل اللہ، لڑائی نہیں بلکہ اس کے راستے میں بھلائی کے لیے، اس کوشش کے لیے وہ لگاتار لگے ہوں گے، کوششیں کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ نکل گئی ہوگی، تب اللہ دوسری قوم لائے گا، ولا یخافون لومۃ لائم۔ اور یہ پھر چوتھی چیز بتائی
کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ارے کیا ہو گیا, اچھے خاصے تھے, یہ کہاں پر لگ گئے, کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. لوگ جو جگہ جگہ مختلف وجہ سے, جو کبھی گھر کے اندر, کبھی اپنے جو دوست ہیں ان لوگوں میں, کمپنی کے اندر, کبھی کسی دوسری جگہ ماحول کے اندر, وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارا راستہ یہ, ہم سے تعلق رکھنا ہے رکھو, نہیں رکھنا ہے مت رکھو. تو اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت دوسروں کی محبتوں کے اوپر ہوگی. تو یہ چیز نکل گئی ہوگی, یہ 4 چیزیں نکل گئی ہوں گی. یہ 4 چیزیں ان میں ہوں گی جن کو لایا جائے گا. جو قوم آئے گی وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی, وہ اس کے راستے میں لگاتار جدوجہد کوشش کرتی ہوگی. ان کے دل ان کے لیے نرم ہوں گے جو سچے ایمان والے ہیں, اور جن کو خوب سمجھ میں آ گئی, خوب کلیئر ہو گئی, واضح ہو گئی, یقین بھی آ گیا, ایسے سب بتایا جا چکا, اس کے بعد بھی نہیں آتے, تو ان کے معاملے کی پرواہ نہیں کریں گے, اور ان کے معاملے میں سخت ہوں گے, اور کسی کی ملامت کی, کسی کے برا بھلا کہنے کی, کسی کے مذاق اڑانے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. تو یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ دوسری قوم کو لائے گا, ان میں یہ رہی ہوگی یہ ساری باتیں. یہ ایک تربیت کا پورا ایک سسٹم چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے. ایسے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں ہوتے چلے جا رہے ہیں, ابھی نظر نہیں آ رہے, اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کو اللہ تیار کر رہا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اس کا قانون جسے چاہے دے دے, جس کے لیے اس کی مشیت ہوگی اسے. کوئی تمہاری جاگیر نہیں, تمہیں کسی خاص گھر میں پیدا کر دیا تو تمہارے لیے کوئی جنت ہو گئی, تمہارے لیے سورگ ہو گیا, تمہارے لیے کوئی مکتی ہے, نجات کا راستہ ہو گیا. سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اب جو اپنے آپ کو ان صفات کا مستحق قرار دے گا اس کے لیے اس کی مشیت ہوگی. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے عطا کرے. واللہ واسع علیم, اور اللہ علم والا بھی ہے اور وسعت والا بھی ہے. وسعت کا مطلب یہ نہیں, تنگ نظر نہیں ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں, وہ کوئی دوسرے کے, تو سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اور اس کا علم جو ہے وہ وسیع بھی بہت ہے, اور ہر بات کو وہ جاننے والا ہے. تو اس لیے اس نے یہ بات جو ہے یہ واضح بتا دی کہ کوئی قوم یہ نہ سمجھے, اسے بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ ہم ہیں خدا کے محبوب, ہم ہی سب سے سلیکٹڈ لوگ ہیں. یہ آرین یہ سمجھتے تھے, یہ کہتے چلے آ رہے ہیں جتنے یہاں کے, کہ ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں, ہمیں ہی رہنے کا حق ہے. ہمیں وہ جو نازی جرمنی والے تھے, وہ نازیزم جو تھا ان کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم جو ہے سلیکٹڈ ریس ہیں, صرف ہمیں جینے کا حق ہے اور سب سے اوپر رہنے کا حق ہے. تو یہ کسی جگہ پر کہیں بھی کبھی اگر پاور میں رہے ہوں مسلمان, تو یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم ہی سب سے سپیریئر ہیں اور باقی سارے لوگ گھٹیا ہیں. تو یہ اللہ کے سب پیدا کیے ہوئے ہیں, جو قانون کو مانے, جو اس کے راستے کے اوپر چلے, اس کے سامنے اس کے نتیجے آئیں گے, اس کے رزلٹ آئیں گے. وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہے, ان کے سامنے برے رزلٹس آئیں گے. اگر ان میں سے یہ چیزیں نکل گئی ہوں گی, وہ اپنے اس انجام کو پہنچیں گے, اور پھر اللہ کی طرف سے قوم کی تبدیلی کے فیصلے ہوں گے. یہ اللہ کا علم جو ہے وسیع بھی ہے, سب کچھ جانتا ہے اور ہر بات جانتا ہے, اور اس کے اندر بہت وسعت بھی ہے. تو ہم آیت نمبر 54 تک پہنچے سورہ المائدہ کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد آیت 55 سے پھر درس دوبارہ شروع ہوگا, اگلی مرتبہ اگلے جمعے کو. سبحان ربک رب العزت عما